الازہر یونیورسٹی میں ایک اور فتویٰ آیا تھا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ فیئر ویل سیکس کر سکتے ہیں. میں نے اس کے اوپر ویڈیو کی تھی اور مجھے اب اس کا آرٹیکل اگر مل جائے تو بہت زبردست ہو جائے گا. For 7 hours after the wife is dead. That's farewell sex. Yeah. Elizabeth University fatwa. They want fatwas, right? Let's give them fatwas. They want fatwas. These people want fatwas. I'll give them fatwas. Come and say that Al-Azhar University is a stupid, demonic, idiotic university and we are not going to accept it. Fine. Then that is fine. If not, this is what Al-Azhar University is saying. Egypt plans for farewell intercourse law so husband can have sex with their dead wives. برانڈ کمپلیٹلی فالس. یہ کہہ رہے کمپلیٹلی فالس ہے. مچ لیٹر آیا تھا, میں نے اس کو پہلے دکھایا ہے. ٹھیک ہے, یہ والے وہ امام تھے جنہوں نے اس کو کہا تھا اور انہوں نے اس کو کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے, کدھر گئے امام کی شکل بھی آئی تھی یہاں پہ. ٹھیک ہے, ابھی وہ میرے پوری ویڈیو ہے جس کے اندر میں نے سارے آرٹیکل دکھائے تھے. ابھی میرے پاس آیا کنٹروورشل نیو فیئرویل انٹرکورس لا واز کلیمڈ ان عرب میڈیا از ٹو بی پارٹ. ٹھیک ہے, کہ آپ اپنی شادی کے بیوی کے مرنے کے بعد 6 hours not 7 hours آفٹر دی ڈیتھ آپ سیکس کر سکتے ہو. کیا کیا جا سکتا ہے؟ بعد میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ فالز ہے. انہوں نے کہا فالز ہے, ہم نہیں مانتے, لیکن فتویٰ آیا. یہ دیکھیں, میں اسکرین نہیں دکھا رہا, سوری. یہ دیکھیں, allegedly proposal to allow Egyptian husbands to legally have sex with their dead wives for up to 6 hours after their death have been branded a complete nonsense. مگر فتوا تو دیا نا, مفتی نے فتوا دیا. جس مفتی نے فتوا دیا اس کو انہوں نے کہا تم دوبارہ میڈیا پہ آ نہیں سکتے. مفتی نے کہا تھا میں ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں. میں نے اپنی ویڈیو کے اندر دکھایا ہوا, سارا کا سارا دکھایا. بس مفتی نے کلیم کیا تھا جس نے میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہے اس ٹاپک کے اوپر آ کے ڈیبیٹ کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ تو کبھی لائیو ویڈیو پہ آئی نہ, کیوں؟ ادب الدجال سے کام لینا ہے, علم الحیال سے کام لینا ہے, نہیں بتانا لوگوں کو, لوگ ڈر جائیں گے, اسلام میں آئیں گے نہیں. اس مفتی الازہر یونیورسٹی کے پروفیسر مفتی نے بولا تھا آؤ کس نے میرے ساتھ فتوا میں ڈیبیٹ کرنی. میں نے تمام آرٹیکلز دکھائے تھے, میری ویڈیو ہے اس کے اوپر, فیئر ویل سیکس کے اوپر, انگلش چینل کے اوپر ویڈیو, مینی آف دا ویڈیوز میں نے کی ہوئی ہیں اس کے اوپر اور دکھایا ہوا سارا کچھ. کیوں؟ کیونکہ عورت آپ کی ملکیت ہے. بعد میں انہوں نے کہہ دیا میں اس لیے اسی پہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور صحیح کامنٹ دے رہی ہیں مینا کہ اسی لیے ہندوستان میں استریاں جوہر کرتی تھیں. راجپوت مہیلاؤں نے جو جوہر کیے جب کیونکہ ان کے ہسبینڈز کو پتیوں کو جب مار دیا یا یدھ میں ہار گئے تو غلام سیکس سلیو بنا کے اپنے حرمز میں لے جاتے تھے یا بازاروں میں بیچتے تھے. اس لیے کرتے تھے اور یہ ان کو معلوم تھا کہ ہم صرف یہ نہیں کہ اپنی تلوار سے کٹ کے مر جائیں یا زہر کھا کے بھی مر سکتی تھی, آگ میں جل کے مرتی تھیں. وہ کس لیے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ڈیڈ باڈی کو بھی نہیں چھوڑتے. تو ڈیڈ باڈی کو بھی نہ چھوئیں. آپ سوچو کتنا ہارر اور کتنی بہادری ہے ان مہیلاؤں کی. اور ہماری ویسٹرن فیمنسٹ پاگل پگلیٹ بہنیں ہمیں بنانا چاہتی ہیں کہ جوہر بہت اینٹی ویمن ٹریڈیشن کا حصہ ہے, ہندو ٹریڈیشن. نہیں بہنوں, دس واز اے ڈسٹریس ریسپانس آف ہندو سوسائٹی. آپ سوچیے کتنا ہارر ہوگا جو زندہ جل جاتی تھی ہزاروں کی ہزاروں عورتیں ان ساموہک چتاؤں میں, تاکہ کم سے کم ان کی ڈیڈ باڈی بھی ان کے ہاتھ نہ لگے. یہ اکبر نے بھی جب چتوڑ کا کیا تو معلوم ہے کتنی مہیلاؤں نے اکٹھے اس دن جوہر کیا تھا. 3,000 women burned themselves, راجپوت women, تاکہ اکبر کے ہاتھ بھی نہ لگ جائیں. اور everybody knows اس کے بعد اس نے یہ سب دیکھنے کے بعد 30,000 یا 40,000 لوگوں کو ایک ہی بار میں قتل, ایک ہی دن میں قتل کیا اکبر نے. مہان ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ہم پہ مارا جاتا ہے. اسلام کے ساتھ نہیں کوئی شکایت کرتا کہ آپ یہ کرتے تھے کہ آپ نے استریوں کو جوہر تک کرنے کو مجبور کیا. زندہ آگ میں جلنا انہوں نے پریفریبل سمجھا. اور یہ ہمارا یہ ڈسٹریس ریسپانس تھا. اٹ از ناٹ پارٹ آف اینی اینٹی وومن پریکٹس اور کلچر آف ہندو سوسائٹی. آپ سوچیے. چلیے آپ یہ بات کر رہی ہیں سسٹر, میں آپ کو بتاتا ہوں.
اگر میں شریعہ میں دکھا دوں آپ کو کہ ڈیڈ عورت کے ساتھ سیکس کرنے کے اوپر کوئی حد ہی نہیں ہے اللہ کی. Let me prove it to you, right? میں آپ کو ابھی پروو کر دیتا ہوں. میں نے اپنے ویڈیو پہ چلایا ہوا ہے سیکشن جس کو یہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہی نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ ٹرانسلیٹ کریں گے تو مر جائیں گے. نہیں بے شرم بھی ہے, مرتے نہیں ہیں یہ. انڈیا میں مریں گے نا, یعنی دوسرے نان مسلم, ناٹ انڈیا, سوری مائی بیڈ, نان مسلم ارے کنٹریز میں. ہم کو دھمکی دیں گے, ہمیں اسلاموفوب کہہ کے پیٹیں گے, یہ مرتے نہیں ہیں. دیکھیے شرم لحاظ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. جب یہ باتیں مان لی کہ آپ میرے کو کاٹ کے میرا میٹ بھی کھا سکتے ہیں, تو اس میں کوئی شرم کی بات رہتی نہیں اس کے بعد. ایگزیکٹلی. 1.2 میں مجھے جو ہے نا وہ, کیونکہ اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ نہیں کیا ہوا, بہت اچھے لوگ ہیں, اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ نہیں کرتے. انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ان کی حالت خراب نہیں ہو جائے گی. دیر آر سرٹن پارٹس, دیر آر ایٹ لیسٹ 18-20 پارٹس جس کو انہوں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ ہی نہیں کیا ہوا ہے. کیوں نہیں کیا ہوا ہے؟ میرا سوال بار بار یہی ہے کہ اگر ایسا ہے, سیکشن 1.2.4, لیٹ می گو دیئر, 610 پیج کے اوپر ہے. لیٹ می ڈو دیٹ, ہولڈ آن, 610, ہولڈ آن, گیو می اے سیک. کیونکہ باقی چیزیں تو میں سرچ کر کے نا, وہ مجھے پتا ہے کہ ورڈز کیا لکھے ہوئے انگلش میں یاد ہیں, رٹے ہوئے ہیں, تو میں سرچ کر کے فوراً پہنچ جاتا ہوں. لیکن جو عربی ہے اس کے اوپر آپ سرچ انجن نہیں چلا سکتے, اس کے اوپر نا پی ڈی ایف فائل کے اوپر. تو پیج نمبر 610 میں, لیٹ می شو دا اسکرین ناؤ. دیکھیں یہ شریعہ اسلامیہ ہے. سوری, وی آر گوئنگ ٹو گو انٹو اے ویری ویری ڈیروگیٹری تھنگ. پلیز لوگوں سے التماس ہے کہ برا نہ منائیے گا. یہ دیکھیں جی, سیکشن 012.3, دیکھیں اس میں عربی لکھی ہوئی, انگلش ٹرانسلیشن کیوں نہیں لیفٹ سائڈ پہ؟ اوہ سوری, میں اسکرین نہیں دکھا رہا. دیر یو گو. یہ دیکھیں لیفٹ سائڈ, یہ باقی سب میں یہاں پہ عربی ہے رائٹ سائڈ پہ, یہاں پہ انگلش ہے لیفٹ سائڈ پہ. یہ جو یہ سیکشن ہے 012.3, اس کی لیفٹ سائڈ کی انگلش کا ہے. اس کی لیفٹ سائڈ کی انگلش کیا ہے؟ مجھے کوئی بتا سکتے کہاں ہے؟ یہ دیکھیے, تمام لوگ اس کو کاپی کر لیں, دیکھ لیں, اسکرین پرنٹ لگا لیں, دیکھ لیں, سب کچھ کر لیں. کیونکہ اب میں اپنا ورڈ ڈاکومنٹ لانے لگا ہوں جس کے اندر میں نے اس کو لکھ کے رکھا ہوا ہے سیم. ٹھیک ہے, یہ سیم کسی کو شک ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کسی کو؟ آئی چیلنج آل دا مسلمین, جس کو شک ہے آ جائے مجھے بتائے. شک ہے, مسئلہ ہے, مسئلہ ہے تو بتائے. نہیں تو یہ دیکھیے, اب دیکھیے, کوئی مسئلہ بتائیے, کوئی ٹینشن نہیں. ویٹنگ اینی ون, اینی مسلم, کیونکہ شریعہ مسلمانوں کے لیے ہے نا. Who has sex with animal or a dead woman? Animal or a dead woman or living woman, but not from the vagina, excuse my French. That means from the anus, i.e. the back part, or from his partially owned slave woman. Partially owned slave woman کون سی ہوتی ہے؟ ایسی woman جو کہ 3 یا 4 بندوں نے مل کے خریدی ہوئی ہے. لہذا 4 بندے اس کے ساتھ وتی کریں گے. وتی مین سیکس کریں گے. اور from his sister whom he owned, ایسی بہن, میں کہتا ہوں ایسا کوئی میری بہن کو پکڑ کے سلیو بنا لے اور میں اس کو واپس خرید کے لاؤں اور اس سے سیکس کروں, اس سے پہلے میں مر جاؤں. یہ بھگوان, لہٰذا آپ وتی کرو, سیکس کرو اپنی اس بہن سے جو کہ سلیو بن گئی, آپ اسے خرید کے واپس لائے ہیں. اور have sex with his wife during the periods, menstruation cycle, or from the anus, or he masturbate, or a woman have sex with another woman. There is no had. حد اللہ نہیں ہے اس کے اوپر. but so much of Quran and Hadith and everything is about sex, 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 and the most sex obsessed text in the world. I can't think of any other text which matches
sex obsession of Quran, Hadith and Sharia now. اچھا اب وہ جو انہوں نے جوہر کیا تھا کیوں کیا تھا؟ جوہر کو دیکھ لیتے ہیں، جوہر کو دیکھتے ہیں. جوہر اس لیے کیا تھا. اچھا پارٹیشن کے وقت بھی ہزاروں ہندو استریاں کود کے کنووں میں مر گئی تاکہ ان کی ڈیڈ باڈی ان کے ہاتھ نہ آئے. دیدی آپ یہ بات کرتی ہیں، میں کچھ اپنی باتیں اوپن کرنے لگا ہوں جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ 2-3 باتیں آپ نے ایسی کی ہیں جس پہ میں اپنی پرسنل ٹیسٹمنی دیتا ہوں. ہندوؤں کو میں گالیاں نکالتا تھا، ہندوؤں کے تمام بھگوانوں کو میں گالیاں نکالتا تھا. میرے سے زیادہ گندی گالیاں نکالنے والا شاید ہی کوئی شخص آپ کو ملے گا جو میں ہندوؤں کے بھگوانوں کو نکالتا تھا، کیونکہ میں نے پڑھا نہیں ہوا تھا. میرے مطابق ہندو جو تھے وہ مسلمانوں کو مارتے تھے اور مسلمان عورتوں کی چھاتیاں کاٹ دیتے تھے جب 1947 میں ٹرینیں پاکستان پہنچتی تھی. یہ ہمیں بتایا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلا سکیں. ان کو ریپ کر دیتے تھے اور بعد میں ان کی چھاتیاں کاٹ دیتے تھے، اور اس طرح ریپ کی ہوئی چھاتیاں کٹی ہوئی عورتیں پاکستان پہنچی تھی 1947 کے اندر. یہ ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا تھا، اسکول میں بچپن سے پڑھایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا. علماء پڑھاتے تھے، مدارس میں پڑھایا جاتا تھا، باپ ماں پڑھاتے تھے. مدارس میں کیا کیا کچھ پڑھایا جاتا تھا، اسکولوں میں کیا کیا کچھ پڑھایا جاتا تھا وہ تو آپ چھوڑ ہی دیں نا. ہندوؤں کے جو براہمن، ویش، کھشتری، شودر، اور شودر جو ہے وہ ناپاک ہیں، نپنسک ہیں، یہ ہیں وہ ہیں اور وغیرہ وغیرہ. دیدی آپ کو اندازہ نہیں ہے کیا کچھ پڑھایا جاتا تھا. نجس ہے. ہم مسلمان کسی ہندو کے گھر میں چلے جائیں، وہ ہندو اپنے گھر کو گاؤں موتر سے صاف کرتا تھا اور جس برتن میں کھانا کھایا اس برتن کو پھینک دیتے تھے. میرے I hated Hindus. There was a time when I hated Hindus and all the gods of Hindus whatsoever. بعد میں پتا لگتا ہے کہ ہندو عورتوں کو بہت برا کر کے رکھتے تھے، بہت ذلیل کر کے رکھتے تھے. بعد میں پتا لگا اتنے دیوتا نہیں ہے جتنی دیوتیاں ہیں. سوری میرا لفظ صحیح نہیں ہے تو تمام دیویاں دیویوں کے پاس تو لکشمی بھی دیوی کے پاس ہے، ٹھیک ہے، وہ ریونج بھی دیوی کے پاس ہے، سب کچھ دیویوں کے پاس ہے. واریر وارئر ہے، بھی دیوی ہے، نالج ہے. نالج بھی دیوی کے پاس ہے. یار میں جس وقت میں نے اصل میں پڑھنا شروع کیا، دیر از سم تھنگ جو کہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے اینڈ دیر از سم تھنگ جو آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں. جب اصل میں پڑھنا شروع کیا پتہ لگا یار ہندو تو عورتوں کی بہت تعظیم ہے، تہذیب ہے، عزت ہے. اتنی دیویاں اگر بیٹھی ہوئی ہیں کہ جتنے دیوی نہیں، نالج دیوی کے پاس ہے، دیوتا کے پاس تو نہیں ہے. یعنی فار دا لو آف وٹ ایور گاڈ دیز پیپل ایکچولی ایکسپٹ ٹو. ابے یار پڑھ تو لو، ذلیل کرو لیکن پڑھ کے ذلیل کرو نا، ان کے کسی کتاب میں سے ذلیل کرو نا. ہوائی تیر تو نہ مارو. یہ دیر از سم تھنگ کالڈ ادب الدجال، علم الحیال. میں سر میری آپ پچھلی ویڈیوز میں چلے جائیں. I hated all Hindus and the Hindu gods. There was a time. بٹ جب میں ہندوؤں سے ملا میرے پاس بہت اچھے کچھ ہندوز ایسے آئے جنہوں نے مجھے ٹیکسٹ دکھایا، یہ دیکھو پڑھو، تم پڑھنا پسند کرتے ہو نا، پڑھو. Now I have all the books of the Hindu scripture, almost all, not I would not say all, بہت ساری بکس ہیں لیکن میرے پاس کافی بکس آئی ہیں. میں ان کو I'm so glad you clarified this کیونکہ بہتوں کو یہ رنجش تھی آپ کے ساتھ کہ آپ ہندوؤں کو بہت گالی دیتے ہیں، اور میں نے اپنے لیول پہ سب کو سمجھایا، پر آج آپ نے اپنے منہ سے جو کہہ دیا I think it's very honorable and I'm so glad you said it here. آپ نے اور جگہ بھی کہا ہوگا. So viewers please take note of it. کل اور آج بھی کچھ لوگ تھے، پر کل بہت سارے لوگ تھے جو چو لگائے ہوئے تھے اسی بات پہ کہ یہ بہت ہندوؤں کو اٹیک کرتے ہیں. He's explained it to you in a very honorable manner. Now let's proceed with this video you have for us. ہاں now this is what اسلام میں عورت، یہ عورت جو ہے بسمہ ہے، ٹھیک ہے. اس بسمہ نے کہا جاتا ہے اس ڈیبیٹ کے بعد اپنا حجاب اتار کے پھینک دیا تھا، ٹھیک ہے. اب یہ کہاں ہے کسی کو نہیں پتا ہے، کہا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا. اس کو پنشمنٹ بھی ہوئی تھی اس چیز کے اوپر. 2 الازہر کے شیخ کے ساتھ اس نے سیٹلائٹ ٹی وی کے اوپر ڈسکشن کی تھی. اس وقت 13 منٹس گزر چکے ہیں اور یہ بار بار دونوں شیخوں سے کہہ رہی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح یہ ملک الیمین ہے کیا. دونوں شیخ نہیں بتا رہے ملک الیمین ہے کیا. رائٹ ہینڈ پوزیس جو قرآن کے اندر ملٹیپل جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، 8 جگہوں پہ ملک الیمین ایکسپلیسٹلی لکھا ہوا ہے، یہ ہے کیا، یہ تو بتاؤ نا. 13 منٹ کے بعد فائنلی دوسرے والے شیخ کو غصہ چڑھ جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ملک الیمین ہے کیا. سنیے، رائٹ ہینڈ پوزیس لیڈی، سلیو لیڈی، کنیز، جس کو اگر کیپچر کیا جائے وار کے بعد وہ کیا ہے، غور سے سنیے.
في الفتوى دي لو سمحت لي، احنا محتاجين دراسة لغوية شوية. هنستفيد بقى من الدكتور مبروك وهو معانا ويفهمنا ايه بقى ما ملكت ايمانكم وحالة الرق، وامتى يبقى في ملكة ايمانكم ولا ما فيش. يعني لف بينا كده يا دكتور مبروك حوالين الموضوع. اولا كلمة ملك اليمين، الكوباية دي ملك يمين. اگر تم ملکل یمین کی بات کرتے ہو، یہ کپ میرا ملکل یمین ہے، کپ جس کو میں ہولڈ کرتا ہوں. وكرسي ملك يمين. میری کرسی جس کے اوپر میں بیٹھا ہوں وہ ملکل یمین ہے. ما يملك هو ملك يمين، ده في الاصل اللغوي. ہر وہ چیز جس کو آپ نے سیدھے ہاتھ سے کیپچر میں کر لیا ہے، جو آپ کی ملکیت ہے، وہ ملکل یمین ہے. آپ ایک نون لیونگ تھنگ سے اگر عورتوں کو کمپیئر کر رہے ہیں تو دیدی مجھے یہ بتائیں، مری ہوئی ہو یا زندہ ہو، فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ آلریڈی اس کو کمپیئر کیسے کر رہے ہیں نان لیونگ تھنگس؟ Devastating statement you made, Adam. Do you realize وہ مری بھی ہو یا زندہ فرق کیا پڑتا ہے؟ وہ تو آلریڈی آپ کا کمپیریزن ہی نان لیونگ تھنگس کے ساتھ ہے. کرسی، کپ، گلاس، وہ لینڈ. ابھی اور بتائے گا رائٹ ہینڈ پوزیس کیوں کہا اللہ نے؟ وعبر باليمين لان اليمين اقوى من الشمال. وإذا كنت کیونکہ سیدھا ہاتھ زیادہ طاقتور ہوتا ہے الٹے ہاتھ سے. اس وجہ سے طاقت سے اگر آپ نے پکڑا ہے، طاقت سے اگر آپ نے لیا ہے، وہ آپ کی ملک الیمین ہے. That's the sad reality of ملک الیمین. وہ عورتیں جوہر نہ کرتی تو کیا کرتی؟ اگر ایسا میرے ساتھ ہوتا تو میں بھی اپنی ماں بہنوں کو یہی کہتا کہ میں اگر مر گیا اور ان لوگوں نے اس جگہ پہ قبضہ کر لیا، تم جوہر کر لینا، جوہر ہی کرنا، اپنے آپ کو زہر لے کے نہ مارنا، جوہر کرنا، کہ تمہاری لاش بھی ان کے ہاتھ نہ چڑھے. صحیح بات. تو this is how they are explaining it. I'm not explaining it. I'm just translating what these people are saying. جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں میں صرف اس کی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. مگر اسی چیز کے اوپر میرے پاس فتوے ہیں کہ تم دکھا ہی کیوں رہے ہو بھائی؟ وہ بھی تو خود کو دکھا رہے ہیں کھلے عام. دیکھو یہ تو چھپا کے بھی نہیں بول رہے، جو آپ ویڈیو دکھا رہے ہو وہ تو کھلے عام کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب they think it's legitimate. کیونکہ یہ عربی میں ہے نا، ادھر پتہ نہیں لگتا نا ان کو. That's the whole idea. عربی میں ہے، ادھر پتہ نہیں لگتا. وہ جو ویڈیوز ہیں پاکستان میں بلاک کر دیتے ہیں، بس چھپا کے رکھ دو. ٹھیک ہے نا، پاکستان میں تو چھپا کے رکھ سکتے ہو نا. پر پاکستان میں انہی سے چھپاؤ گے نا جن کو عربی نہیں آتی. ہاں ان سے چھپاؤ گے، لیکن ان علماء دین کو تو پتا ہے نا. That's the whole thing. ان علماء دین کو تو اس چیز کا علم ہے، اور ان کو کوئی پرہیز نہیں ہے ان باتوں سے. کبھی یہ جو علماء ہیں ان کے اندر سے آواز آئی ہے کہ یہ جائز باتیں نہیں ہیں، یہ نہیں چلنا چاہیے، بہت ہو گیا. تو ان کے وہ ختم نہیں ہو جائیں گے، کیا کہتے ہیں اسے، پیسے اور یہ سارے کچھ اور یہ سب کچھ ان کا ختم نہ ہو جائے گا، ان کی اجارہ داری ختم نہ ہو جائے گی. پر سعودی عربیہ میں تو تھوڑا شاید ان کو لگ رہا ہے کہ اب یہ چلے گا نہیں، تو ایک ریفارم کی جو لہر چل رہی ہے. ڈو یو تھنک اسی وجہ سے کہ یہ سب کھل کے اب سامنے آ رہا ہے، اب چھپایا نہیں جا سکتا. کوئی دوسرا ابھی دیکھیں نا، اب کنگ فہد نے کیپچر کیا ہوا ہے، دوسرا آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوگا، کنگ محمد کو یا دوسرا آ جائے گا، وہ واپس لے گیا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جو چیزیں برسوں سے فالو ہو رہی ہیں، اس کو آپ ہلا کیسے سکتے ہیں؟ سمپل سا کوشچن ہے یہ. ایک شخص آیا، وہ ذرا اچھا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اس کو نہیں مانو، اس کو مانو. ڈبیٹ چل رہی ہیں اس وقت اس بات کے اوپر، وہ بادشاہ ہے، کنگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا والا آئے گا، وہ کہے گا نہیں واپس چلو جی، اصل چیز کے اوپر چلو. کین یو ڈو سم تھنگ؟ نو. یس یو کین، ان دا سینس کہ اگر کھلی چھوٹ دے دیں کہ جو صحیح لگے وہ مانو اور باقی کوئی ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تو بہت سے لوگ پھر اپنا دماغ استعمال کرنا شروع کر دیں گے نا. لیکن بات وہی ہے کہ وہ تو بات یہ ہے کہ آپ کے اسلام میں دیکھیں، حضرت علی کا ایک قول ہے کہ اگر آپ نے عقل سے کام لینا ہوتا تو تیمم پاؤں کے اوپر نہ ہوتا، پاؤں کے نچلے حصے پہ ہوتا.
ٹھیک ہے. تیمم ایک جو بار ہے پھر سے بولو. اگر اسلام آپ کو عقل سے کام لینے کا کہتا تو جب پاؤں کا مسح کرنا ہے وضو میں تو وہ اوپر والے حصے کا نہیں کہا جاتا, نیچے والے حصے کا کہا جاتا ہے, کیونکہ چلتے ہوئے میل پاؤں کے نیچے والے حصے پہ لگتی ہے, اوپر والے حصے پہ نہیں لگتی. تو اسلام کہتا ہے جو کہتا ہے اس کو مانو, عقل استعمال نہیں کرو اس کے اندر. اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو کہ میں ملٹیپل ٹائم آپ کو دکھا چکا ہوں یسٹرڈے بھی اور آج بھی, صحیح وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا ہے, باقی سب کچھ صحیح نہیں ہے. یہ دیکھیں, ٹیچنگ questions of the sacred law to those learning in bad faith who do not want the knowledge to apply in their lives is is denied. کہ نہیں ٹیچ کر سکتے آپ ان کو, ان لوگوں کو سیکرڈ لا جو کہ اس کو بیڈ فیتھ میں لے رہے ہیں, جو اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے, ان کو آپ یہ سیکرڈ لا پڑھائی نہیں, بتائی نہیں. یہ شریعہ کا مینول بتا رہا ہے آپ کو. That's the Sharia یہ manual. عربی میں سیکرڈ کا کیا الفاظ ہے؟ مقدس, سیکرڈ, مقدس. مقدس. جی جی. تو آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. سو دس از دا سیڈ ریئلٹی جس کے اندر ہم اس وقت رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی تو جسے کہنا چاہیے ہم نے ابھی تک ٹپ آف دا آئس برگ جسے کہتے ہیں نا, اس کو چھیڑا ہے, دکھایا ہے. We'll have a whole series with you, Adam. I am also curious to know more from you. تو آج یہ دو ہی ہوئے ہیں نا, آج تو ابھی تو آپ کے ساتھ اور لمبے کریں گے اور ریگولر چلے گا جب تک ہماری گیان کی جو ساری یہ گھڑا ہے بھر نہیں جاتا اسلام کا پوری طرح سے. کئی باتیں تو بھلا ہو علی سنا کا جس نے بہت کچھ آنکھیں کھولی, پر آپ اس سے آگے کے قدم جا کے اور بھی یو فیلنگ مور میٹ انٹو اٹ سو ٹو اسپیک. تو I would like to have many more sessions with you and we will pick themes as per your choice, what you think should come next.